کیا آپ جانتے ہیں کہ محمد علی جناح کی کہانی ایک غربت سے خود کو نکالنے والے حقیقی سیلف میڈ شخص کی داستان ہے؟ کراچی کے وزیر مینشن میں 17 لوگوں کے ساتھ بسنے والے جناح، جن کا بچپن 3 مرلے کے مکان میں گزرا، نے اپنی قابلیت کے دم پر بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ ایک وقت تھا کہ جب جناح کے والد پونجا جناح پر 54 روپے کا قرض تھا اور تمام تر کوشش کے باوجود بھی وہ قرض اترنے کا کوئی طریقہ نہ بن پایا، تو جناح نے اپنے دوستوں سے ادھار پیسے لے کر اپنے والد کا وہ قرض چکایا۔ آپ کو یہ سن کر بھی حیرت ہوگی کہ قائد اعظم محمد علی جناح تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان بھی قرض لے کر ہی پہنچے تھے۔ پھر ایک دور وہ بھی آیا کہ جب ممبئی میں جناح کی وکالت نے شہرت پکڑی اور وہ ایک کامیاب اور مقبول وکیل بن گئے۔ انہوں نے ممبئی میں مالابار ہلز کے علاقے میں ایک بنگلہ خریدا اور وہاں قیام پاکستان تک رہے۔ ان کی وصیت میں یہ بنگلہ ان کی بہن فاطمہ جناح کے نام کر دیا گیا تھا۔ 1930 کی دہائی میں جناح لندن کے مہنگے ترین علاقے ہیمپسٹیڈ میں ایک وسیع و عریض بنگلے میں رہتے تھے، جہاں ان کی خدمت کے لیے ہر وقت برطانوی اسٹاف موجود رہتا تھا۔ ان کی بینٹلے گاڑی ایک برطانوی شوفر چلاتا تھا۔ جناح نے اپنے بنگلے پر انڈین اور آئرش خانسامہ رکھے ہوئے تھے۔ بلیڈ کھیلنا جناح کا سب سے پسندیدہ ترین مشغلہ تھا۔ قائد اعظم نے لندن میں مے فیئر علاقے میں 7 فلیٹ خریدے تھے، جنہیں انہوں نے کرائے پر دیا اور بعد میں بیچ دیا۔ انہوں نے کراچی اور لاہور میں بھی جائیدادیں خریدیں۔ جناح نے اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری بھی کی اور مختلف کمپنیوں کے شیئرز خریدے۔ ان سب کاروباروں سے انہیں بھاری آمدن ہوتی تھی۔ جناح کو سگار پینے کا بہت شوق تھا، لیکن ان کے پسندیدہ برانڈز کے بارے میں مخصوص تفصیلات دستیاب نہیں ہیں۔ عام طور پر وہ اس دور کے ممتاز شخصیات کیوبا اور ڈومینیکن ریپبلک کے سگار کو ترجیح دیتے تھے، جیسے کہ کوہیبیا، مونٹی کرسٹو اور ڈیوڈوف۔ جناح بیماری کی حالت میں بھی کریون AK-50 سگریٹ روز پیتے تھے۔ جناح کی گاڑیوں کا انتخاب ان کے ذوق کی نمایاں مثال ہے۔ ان کے پاس برطانیہ کی مشہور لگژری گاڑیاں جیسے کہ رائلز روز اور بینٹلے تھیں۔ یہ گاڑیاں نہ صرف ان کے معیار زندگی کی نمائندگی کرتی تھیں، بلکہ ان کی معیاری اور بہترین پسند کو بھی ظاہر کرتی تھیں۔ جناح کا لباس کا انتخاب ان کی شخصیت کے سنجیدہ اور باوقار پہلو کو ظاہر کرتا تھا۔ وہ عموماً سیاہ کوٹ، سفید شرٹ اور ٹائی پہنتے تھے۔ ان کے سوٹ دنیا کے مشہور ترین سیویل رو کے مشہور درزیوں سے تیار کیے جاتے تھے، جو ان کے انتخاب کی باریک بینی اور شان کو ظاہر کرتے تھے۔ ان کے سوٹس کی فٹنگ، کپڑے کی کوالٹی اور انداز انہیں ایک ممتاز وکیل اور سیاستدان کے طور پر پہچان دلوائی تھی۔ جناح کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے وارڈروب میں 200 سے زیادہ سوٹ لٹکے ہوتے تھے اور انہوں نے کبھی بھی ایک ریشمی ٹائی دوسری دفعہ نہیں پہنی تھی۔ جناح صاحب کی شاندار اور روایتی فیشن سینس کی وجہ سے خواتین میں ان کی بڑی پذیرائی تھی۔ شملہ میں وائسرائے کے ڈنر پر ان سے ملاقات کے بعد ایک برطانوی جنرل کی بیوی نے اپنی ماں کو انگلینڈ میں لکھا، ڈنر کے بعد میری بات چیت مسٹر جناح کے ساتھ تھی۔ ان کی شخصیت بہت متاثر کن ہے۔ وہ بہت خوبصورت انگریزی بولتے ہیں۔ وہ اپنے لباس اور اطوار سے مشہور اداکار ڈو میں ماریہ کی طرح لگتے ہیں، جبکہ ان کی انگریزی بر کے خطبات سے کم نہیں ہے۔ میں ہمیشہ ان سے ملنا چاہتی تھی اور اب میری یہ خواہش پوری ہوئی۔ ان کی خوبصورت انگریزی کا صحرا ان کی نوجوانی کے دوران شیکسپیئر کی کتابیں پڑھنے اور اداکاری میں دلچسپی کو جاتا ہے۔ ان کی بہن اکثر ان کی شیکسپیئر پڑھنے کی محبت کو کراچی میں ان کی رہائش پر رات کے کھانے کے بعد خاندان کو سناتی تھیں۔ 1893 میں لندن میں طالب علمی کے دوران انہیں ایک تھریٹیکل کمپنی کے ساتھ کام کرنے کی پیشکش بھی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اس میں شمولیت اختیار نہیں کی کیونکہ وہ ہمیشہ بیرسٹر بننے کی خواہش رکھتے تھے اور ان کا رجحان سیاست کی طرف تھا۔ ان کی دولت کا اگر آج کے حساب سے تخمینہ لگایا جائے تو وہ ارب پتی تھے، ایک ایسا ارب پتی جس نے اپنا سفر تقریباً مفلسی سے شروع کیا تھا۔ ان کی زندگی ہر پاکستانی کے لیے ایک مثال ہے۔ جب پاکستان بنا تو اس کا بانی ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنی زندگی خود تراشی۔ یہ الگ بات کہ بعد میں پاکستان میں کامیابی اور کامیاب لوگوں سے نفرت عام ہو گئی، جو کہ ایک الگ کہانی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو جناح کی یہ حقیقی کہانی پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اسے شیئر ضرور کر دیجیے گا۔